حبیب ملت، حبیب ملت، حبیب ملت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہنشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، امیدواران مجلس اتحاد المسلمین و بلدی انتخابات، معتمد عمومی کلین مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، انتخابی جلسہ ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 2 فروری کو شہر حیدرآباد کی عوام اپنے پسند کے نمائندے کا انتخاب کرے گی، اپنے بلدی، برقی و آب رسانی و دوسرے مسائل کے حل کے لیے. اور اس انتخابات میں کئی امیدوار میدان میں ہیں اور کئی سیاسی جماعتیں بھی میدان میں ہیں، اور یہ انتخابات شہر حیدرآباد کے میئر کا فیصلہ کرے گی، ڈپٹی میئر کا فیصلہ کرے گی. اور حیدرآباد کے بلدی انتخابات کی تاریخ رہی، چاہے وہ 80 کے دہے میں ہو یا اس سے پہلے کیوں نہ ہو، مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے ہر بلدی انتخاب میں ایک طاقت بن کے ابھری، ایک قوت بن کے ابھری، اور آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہم نے اپنے لٹے ہوئے تخت و تاج کی عظمت کو شہر حیدرآباد کے میئر کی نشست کو حاصل کر کے بحال کرنے کی کوشش کی. اور میں یاد دلاتا چلوں کہ پہلے MCH تھا، میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد تھا. یہ بھی یاد دلاؤں کہ پہلے حیدرآباد کا میونسپل کارپوریشن الگ تھا، سکندرآباد کا میونسپل کارپوریشن الگ تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت، آپ کا اتحاد کو وہ دیکھ نہیں سکے اور بلدیہ پر مجلس اتحاد المسلمین کے قبضے کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس کا نتیجہ سب سے پہلے سکندرآباد کی بلدیہ کو حیدرآباد کی بلدیہ میں ملائے، اور یہ سوچ کر ملائے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو کم کریں گے، کیونکہ حیدرآباد کی بلدیہ میں مجلس قبضہ آسانی سے کرے گی، تو لہذا سکندرآباد کے محلے جات کو، سکندرآباد کے بلدیہ کو اس میں ضم کر کے کمزور کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت ایک منصوبہ بنایا. لیکن جب وہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ مل کر میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد بنی، تو اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور مجلس اتحاد المسلمین نے پھر سے بلدیہ پہ قبضہ کیا، تو پرکاش راؤ کو میئر بنایا، عالم پلی پوچھیا کو بنایا، اور اسی وقت یہاں بیٹھے ہمارے ذوالفقار صاحب بھی میئر بنے، اور پھر
اس کے بعد پھر ان کو دکھائی دیا کہ یہ کرنے کے بعد بھی ان کے اقتدار کو روک نہیں سک رہے ہیں، اور ہندوستان میں کہیں پر بھی کوئی مسلم سیاسی جماعت کا اقتدار نہیں ہے، کسی بلدیہ پہ نہیں ہے، کسی گرام پنچایت پہ نہیں ہے، کسی سرپنچ کے لیول پہ نہیں ہے، لیکن حیدرآباد ایک ایسا شہر بن گیا جو سارے ہندوستان میں ایک مثال بن رہا ہے، اور سارے ہندوستان کے اقلیتوں اور مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کیوں کہ اگر حیدرآباد کا مسلمان اپنے اتحاد کے ذریعے اپنے میئر کو بنا سکتا ہے تو کیوں دوسرے شہر کے لوگ بھی اپنے ہی میئر کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس چیز کو دیکھ کر ایک نئی سازش بنائی گئی، نیا منصوبہ بنایا گیا کہ GHMC بنایا گیا، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بنایا گیا۔ آپ بتائیے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بنایا گیا تو کہاں کہاں تک چلے گئے بلدی حلقے؟ LB نگر وہ اس طرف آگے تک چلے گئے، تو ادھر راجندر نگر تک چلے گئے، تو اور پھر اس طرف کینٹونمنٹ کے آگے تک چلے گئے، شامیر پیٹ بوئن پلی کے آگے تک چلے گئے، اور پھر مولا علی تک چلے گئے۔ تو یہ سازش کیوں بنائی گئی؟ اس وجہ سے بنایا گیا کیونکہ MCH بھی بنائے تو مجلس کا اقتدار یقینی ہے، تو اس اقتدار کو ختم کرنے ہمارے جو میئر جو منتخب ہوتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا، اور جب یہ منصوبہ بنایا گیا تو یہ منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس منصوبے کے بعد بھی سب سے بڑی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بن کر ابھری، تو پھر اس کے بعد ایک سازش کی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ مجلس کو میئر کی کرسی حاصل کرنے کے روکنے کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے ڈائریکٹ انتخاب کا اعلان کیا۔ کس نے کیا؟ چندرا بابو نائیڈو کے دور میں جب وہ چیف منسٹر آندھرا پردیش تھے تو بلدی انتخابات ہوئے تو ڈائریکٹ میئر کا انتخاب اراکین بلدیہ سے نہیں بلکہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹنگ سے کیا، اور اس میں دھندے بازی کی گئی اور بے قاعدگیاں کی گئیں، کئی ہمارے ووٹس کو انویلڈ کر دیا گیا، اقتدار کی طاقت کے ذریعے حق تلفی کی گئی اور دستور کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور پھر یہ کوشش کی کہ کیسا بھی ہو مجلس کا میئر نہ بنے، لیکن اس وقت بھی حکومت وقت اور اقتدار پر بیٹھی تیلگو دیشم سے اگر راست مقابلہ تھا کسی کا تو الحمدللہ آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا تھا۔ ہم جبھی بھی مقابلہ کریں، اور 58,000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ آپ بتائیے کیا ہندوستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی 58,000 ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے ہوں گے؟ ریجیکٹ ہوئے 58,000، اور وہ ریجیکٹ ہونے والے ووٹ پورے مجلس اتحاد المسلمین کے تھے، بغیر کاؤنٹنگ کے، بغیر اس کے اعلان کر دیا گیا۔ ہم مقدمے بازی لڑے، سب کچھ کرے، لیکن یہ لوگ اقتدار پر بیٹھ گئے۔ اب آج 150 نشستیں کر دیے GHMC کے، اور پھر کئی آزو بازو کے حلقوں کو ملا دیے، یہ سوچ کر کہ مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے گے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جب معاملہ آتا ہے تو کوئی ہمارا نہیں ہوتا میرے بھائی، چاہے وہ تیلگو دیشم ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے معاملہ جب آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کس کو بھی گوارا نہیں ہے یہ ہرا جھنڈا، کسی کو بھی برداشت نہیں ہے یہ ہرا جھنڈا، کسی کو بھی برداشت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت، اور اس لیے ان کو برداشت نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مجلس کی قیادت
کوئی دھوکے باز قیادت نہیں ہے، مجلس کی قیادت کوئی بے ایمان قیادت نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت بے باک قیادت ہے، اور یہ قیادت اقتدار یا حکومتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے یا پھر اپنے گردنوں کو جھکانے والی نہیں ہے۔ مجلس کی قیادت کا سر جھکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے سامنے اٹھتے مانگنے کے لیے۔ ہماری عزت، ذلت، شہرت، سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے، اور ہم اللہ کے بھروسے آگے نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب کی امت کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن آج یہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے نئے نئے الزامات اور ہمارے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کو۔ زندگی کے کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مجلس نے کام نہیں کیا؟ کون سا ایسا فیلڈ ہے جہاں مجلس نے کام کیا؟ ارے آج مجھے یاد آتا ہے ہر وہ جملہ جو فخر ملت ادا کرتے تھے، مجھے یاد آتا ہے ہر وہ جملہ جو سالار ملت ادا کرتے تھے، تو لوگ ہنستے تھے۔ فخر ملت اپنے تقریر میں کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں ہمارا نمائندہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو بلائے، تو لوگ خے مارتے تھے، لوگ ہنستے تھے۔ فخر ملت کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آندھرا کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ہوں گے اور اپنی آواز کو بجائیں گے۔ فخر ملت کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حیدرآباد کی بلدیہ پہ مجلس کا قبضہ ہوگا۔ سالار ملت کہتے تھے، سالار ملت کا مجھے جملہ یاد آتا ہے جو سالار کہتے تھے کہ میں آج کہہ رہا ہوں، لکھ لو میری اس بات کو، سن لو اے سننے والوں، کہہ کر کہتے تھے کہ ہندوستان کا پائے تخت دہلی ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا کیپٹل پایا تخت حیدرآباد ہے، اور حیدرآباد سے سوچ جاتی ہے، حیدرآباد سے بگڑ جاتی ہے۔ تو لوگ اس وقت ہنستے تھے فخر ملت پر، سالار ملت پر، اور لوگ اس وقت بھی ہنسے ہوں گے جب اکبر اویسی نے کہا تھا آج سے 25 برس پہلے کہ دنیا دیکھے گی کہ اکبر الدین اویسی یہ مظلوم مسلمانوں کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچائے گا اور ہندوستان کے کونے کونے میں اتحاد کی فضا کو پیدا کرے گا۔ تو لوگ شاید مجھ پر بھی ہنسے ہوں گے، لیکن بتاؤ کیا آج مجلس اتحاد المسلمین کیا صرف آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے؟ کیا مجلس صرف حیدرآباد میں جانی جاتی ہے؟ کیا مجلس آج صرف آپ کی نمائندہ جماعت ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پر سارے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی نظریں ہیں، امیدیں ٹکی ہیں، اور ان کی آس ہے تو مجلس اتحاد المسلمین پر ہے۔ کیوں ہے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ایک کامیاب قیادت کا نام ہے، ایک ذمہ دار قیادت کا نام ہے، ایک بے باک قیادت کا نام ہے، مظلوموں کے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے والی قیادت ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ان کو مجلس خراب دکھتی ہے۔ آج مجلس کو روکتے ہیں جانے سے، کرناٹک جانے سے روکتے ہیں، مہاراشٹر جانے سے روکتے ہیں۔ میں بہار گیا، ایک ہی جلسے میں
مقدمہ ڈال دیے اور ایسا کر دیے کہ بہار کی پولیس حیدرآباد کو آئی، اکبر صاحب کو پکڑنا ہے۔ ارے ہاں اکبر صاحب حیدرآباد میں ہی تھے، کیوں نہیں پکڑ کے لے گئے؟ ارے سوچ میں تھے پکڑ کے لے جائیں گے تو مسلمانوں میں غصہ ہوگا، چھوڑ دیں گے تو اکبر اویسی ہوگا، وہاں آ جائے گا تو ایک مقدمہ ڈال دو، ان کو پریشان کرو۔ ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں میرے اوپر مقدمہ۔ ارے آپ بتاؤ، کچھ بولو تو مقدمہ، کچھ بھی کہہ دو، یہاں ٹھہر کے اگر کچھ کہتے ہیں تو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں مقدمہ ہوتا ہے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر تو مقدمے ہوئے اور کورٹ نے سو موٹو بھی لیا، اخبار میں نیوز کو دیکھ کر بھی مقدمے ڈالے۔ ارے میرا سوال ہے، جب لوگ ٹی وی پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر کہتے ہیں کہ اویسی برادرز کا جو گردن لائے گا اس کو 1 کروڑ دیں گے، 25 لاکھ دیں گے، ہم ان کو مار دیں گے، اگر وہ آئے گا تو اس کے ٹکڑے کر دیں گے، تو کیا اس پہ مقدمہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کرتے۔ مقدمہ صرف ہمارے اوپر۔ کیا اکبر الدین اویسی کے تقریر پر اعتراض کرنے والوں، ہر شام 9 بجے بحث مباحثہ کرنے والے ٹی وی چینلز کے اینکروں، میرا تم سے سوال ہے، اگر تم کو میری تقریر اچھی نہیں دکھتی، میری تقریر میں نفرت دکھتی ہے، میری تقریر سے تم کو غصہ آتا ہے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان میں پروین توگاڑیا کی تقریر بہت اچھی ہے؟ کیا سعودی پراچی کی تقریر اچھی ہے؟ کیا گری راج کشور کی تقریر اچھی ہے؟ کیا وہ ساکشی مہاراج کی تقریر اچھی ہے؟ یا اور کتنے نام لوں؟ کیا یہ لوگ زہر نہیں اگلتے؟ کیا یہ لوگ مسلمان اور اسلام کے خلاف نہیں بولتے؟ کیا ان کے خلاف مقدمہ ہوا؟ کیا ان میں سے کسی ایک کو تم نے جیل کو بھیجا؟ ارے بڑی آسانی سے، بڑی جلد بازی میں ہم کو تو جیل بھیج دیے، 40 دن ہم جیل میں رہے۔ جب ہی بھی ٹی وی پہ ڈیبیٹ آتا ہے، اسد صاحب انٹرویو کو جاتے ہیں تو انٹرویو میں اسد صاحب سے تو پوچھتے ہیں، لیکن بار بار پلٹ کے آپ کے بھائی اکبر اویسی، آپ کے بھائی اکبر اویسی، آپ کے بھائی اکبر اویسی۔ ارے کیوں؟ اکبر اویسی سے جو پوچھنا ہے اکبر اویسی سے پوچھو، اکبر اویسی جواب دے گا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کی بین کس نے بوئی؟ نفرت کی سیاست کس نے شروع کی؟ نفرت کی سیاست یہی سنگ پریوار والوں نے شروع کی۔ یہ تو بولتے رہتے ہیں لیکن ان پہ کچھ نہیں۔ یہ بی جے پی والوں نے اقتدار پہ آنے کے بعد کیا کچھ نہیں کہا۔ یہی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا کہا؟ مسلمانوں کو کتوں کے پلوں سے تعبیر کیا۔ کیا کیس نہیں بک کر سکتے تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا ہندوستان کا مسلمان کیا کتے کے پلے ہیں؟ بھارت ماں کہتے ہیں، بھارت ماتا کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا گجرات کے فسادات بھارت ماں کے چہرے پہ ایک بدنما کلنک ہے یا نہیں؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بھارت ماں جو بولتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ کیا ماتھے پہ کلنک نہیں ہے؟ کیا بابری مسجد کی شہادت ہندوستان کے سیکولرزم کی دھجیاں نہیں ہیں؟ بابری مسجد شہید ہوئی، کنٹمپٹ کیس آج تک سنائی کو نہیں آیا۔ کنٹمپٹ کیس بیانوں میں ڈالا گیا، آج تک نہیں آ رہی ہے۔ تاریخ جاتی ہے اور ایک تاریخ، لیکن کنٹمپٹ کیس کی تاریخ آج تک نہیں آئی۔
کیا میرا سوال غلط ہے؟ ہاشم پورے کا فساد کے اوپر فیصلہ آیا، وہ جو معصوم مسلمانوں کو ایسے ندی میں کھڑا کر لائن سے گولیاں مار دیے، ان پولیس والوں کو سزا نہیں ملی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا میری بات غلط ہے؟ کیا میرا پوچھنا کیا یہ غلط ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ آج بتاؤ، نہ صرف وہ سبرامنیم سوامی کہتا ہے کہ مسلمانوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لینا چاہیے، کیا یہ غلط نہیں؟ ان کی ایک منسٹر کہتی ہے رامزادے حرامزادے، کیا اس پر مقدمہ نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ RSS کا سربراہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون ہے، کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں؟ کیا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات نہیں؟ اور پھر نہ صرف یہاں پہ ختم ہوا، آسام کا گورنر کہتا ہے کہ اگر بیف کھائیں گے تو مسلمان کو پاکستان و بنگلہ دیش چلے جانا چاہیے۔ کیا یہ بات اچھی ہے؟ دستور کا حلف لے کر، دستور کی قسم کھا کر ایسی باتیں کرنا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ لفظ جہاد، کا لفظ جہاد؟ لفظ جہاد پہ کتنے دن چلا؟ آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے، کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کشمیر ہے، لیکن جتنا کشمیر سے محبت ہے، ارے تم کشمیریوں سے بھی اتنی محبت کرو۔ کشمیر کے زمین سے محبت ہے، لیکن اس زمین پہ رہنے بسنے والے کشمیریوں سے ان کو محبت نہیں۔ ہندوستان سے محبت ہے، لیکن ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں سے ان کو محبت نہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ غلط ہے، اکبر اویسی نفرت کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے دل میں سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ صرف میری نہیں، 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کی آگ ہے جو میری زبان سے نکلتی ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا تو میں بول سکتا ہوں، اور یہ حیدرآباد کے میرے غیور مسلمانوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس آگ کو الفاظ کی شکل دے کے بیان کرنے کی۔ ارے صرف یہیں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، انٹالرنس کیا ہے بتائیے؟ ٹالرنس ہی نہیں ہے۔ آج آپ غور کریے، میرے سوالات برے دکھیں گے، ارے میرے سوالات کا جواب دو، لیکن جواب نہیں دیتے۔ پاکستان سے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پاکستان ہندوستانی فوجیوں کے لاشوں پہ لاش بھیج رہا ہے تو ہمارے وزیر اعظم ساڑیاں بھیج رہے ہیں۔ کوئی جواب ہے؟ جواب دو نا۔ آسام کا گورنر کہتا ہے بیف کھائیں گے تو پاکستان بنگلہ دیش چلے جاؤ۔ ارے بھائی، ہمارا وزیر اعظم کیوں پاکستان باہر باہر جا رہا ہے؟ کیوں؟ آج آپ بتائیے کہ آج مجلس یہ سوالات کرتی ہے تو ان کو برا دکھتا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے سوال کرے، یہ نہیں چاہتے کہ آئینہ دکھائے۔ ارے مجلس ایک مضبوط قیادت کا نام ہے، بے باک قیادت کا نام ہے، جرأت مند قیادت کا نام ہے، ہمت والوں کی قیادت کا نام ہے، غیور لوگوں کے قائد کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ بتائیے، ہر ایک کے دل میں تھا، ہر ایک کے دل میں تھا، لیکن بولنے کی ہمت نہیں کی۔
میری مراد کس سے ہے؟ یعقوب میمن کی پھانسی سے ہے۔ ارے ہندوستان خاموش تھا۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ غلط ہے، ناانصافی ہے، جن کے پاس بہت کچھ تھا بتانے کے لیے کہ پھانسی غلط ہے، وہ لوگ بھی خاموش تھے۔ تو ویسے خاموشی میں اس خاموشی، اس سناٹے کو توڑنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ وہ تو ہمارا صدر تھا جو سب سے پہلے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ بولنے لگے۔ کیا غلط ہے بتائیے؟ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، آج مجلس آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آج کتنا تضاد ہے ان میں، کتنا تضاد ہے۔ مسٹر پرائم منسٹر، تم کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں، دستور نہیں، سب سے بڑی کتاب ہماری دستور ہے۔ تو پھر بابا مسٹر پرائم منسٹر، جاپان جا کے بھگوت گیتا کیوں دیے؟ ہندوستان کی کتاب، ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوستان سیکولر ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کو برابر کا حق ہے، وہ اپنے پسند کے مذہب کی عبادت کر سکتا ہے، آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہندوستان سیکولر ہے۔ جاپان جا کے بھگوت گیتا کیوں دیے؟ دینا تھا تو ہندوستان کے دستور کی کتاب دینا تھا۔ کیا یہ میری بات غلط ہے؟ بہار پہ اس بات پہ مقدمہ ہوا کہ یہ بولے اکبر صاحب، آپ بتائیے کیا غلط ہے؟ ہندوستان کی کتاب دستور ہے، اور کوئی وزیر اعظم، کوئی سرکاری عہدے پر بیٹھا شخص نہ گیتا دے سکتا ہے، نہ مہابھارت دے سکتا ہے، نہ قرآن دے سکتا ہے، نہ بائبل دے سکتا ہے، نہ گرو گرنتھ صاحب دے سکتا ہے، کیونکہ اس شخص کے سامنے سب سے بڑی اگر کچھ کتاب ہے اس کے لیے تو وہ دستور ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ اور ہم یہ بات کہتے ہیں تو غلط ہے۔ ارے آپ بتائیے، چلو یہ چھوڑیے، 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا، روہت جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں دلت بچہ مجبور کر دیا گیا پھانسی لینے کے لیے، مر گیا، ان کے اوپر تبصرہ کرے۔ نوجوانوں، آپ نے دیکھا وہ تبصرہ؟ کیا تبصرہ تھا؟ ہندوستان میں کئی بڑے بڑے اداکار آئے، بہت بڑے بڑے اداکار آئے، پرتھوی راج کپور، راج کپور، یوسف خان، دلیپ کمار، راجندر کمار، اس کے بعد شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، سلمان خان، عامر خان، سب آئے۔ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ان سب کو میں کہوں گا کہ تمہاری ایکٹنگ بیکار ہے۔ تم کو ایکٹنگ میں اگر ٹریننگ لینا ہے تو پونا کے فلم انسٹیٹیوٹ میں نہ جاؤ پونا کے فلم انسٹیٹیوٹ میں ہمارے وزیر اعظم کی چال چلن کو، ان کے انداز کو دیکھ لو، بہت ایکٹنگ سیکھ جاؤ۔ کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں آئے تو پارلیمنٹ کی سیڑھی پہ ماتھا ٹیک دیے، واہ واہ، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بنائی گئی کتاب دینا تھا نا، بھگوت گیتا کیوں دیے؟ اور کل کا تو یہ عالم تھا وہ تبصرہ، ارے ہم دلت کے ساتھ ہیں، وہ دلت کے موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، وائس چانسلر کو سسپینڈ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم وہ وزراء، وہ منسٹر جو اس خودکشی کے ذمہ دار ہیں،
ان کو وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ روہت کے افراد خاندان کو 25 لاکھ کا ایکس گریشا بھی دیا جانا چاہیے، اس کے بھائی کو نوکری، ماں کو گھر دینا چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کریں گے۔ لیکن پرسوں کیا عالم تھا، آپ دیکھیے جا کے ویڈیو، اگر نہیں ہے تو پھر جا کے دیکھنا۔ روہت ہمارا بچہ سپور ادھر ادھر، مجھے بھی کرنا نہیں آ رہا، خاموش۔ ماں پہ کیا گزری ہوگی، ماں بہت پریشان ہوئی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو چلو، اچھا کیا، کم از کم مسٹر پرائم منسٹر تم نے اپنی خاموشی توڑی، کچھ تو کہا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا، مجلس کہہ سکتی، اکبر الدین اویسی کہہ سکتا ہے، میں کہتا ہوں دادری میں ایک مسلمان کے گھر میں گھس کر اس کے ماں کو مارا گیا، ایک معصوم بچی کو مارا گیا، نوجوان بچے کو مارا گیا، بوڑھی ماں کو ڈھکیل دیا گیا، اور اخلاق تو کو اتنا مارا کہ اخلاق مر گیا۔ اس کا بیٹا انٹینسیو کیئر میں تھا، وہ اخلاق اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے افراد خاندان کو لے کر جانے کی بات کہا۔ مسٹر پرائم منسٹر، اتنے مہینے ہو گئے، ایک لفظ آج تک کیا تم نے بیان کیا؟ سوچو میرے پیارے بھائیوں، سوچو میرے بھائی، وہاں خودکشی ہوئی تو بولے، یہاں گھر میں گھس کے مار ڈالے، لیکن ہمارا وزیر اعظم کچھ نہیں بولتا۔ کیا ہم دلتوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری جان نہیں؟ کیا ہماری ماں کی کوک نہیں؟ کیا ہماری بہن کی عزت نہیں؟ ہمارے بچوں کی زندگیاں نہیں؟ یہی ہے، مجلس یہی پوچھتی ہے، اکبر اویسی یہی پوچھ رہا ہے، تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آج کیا فورنسک کی رپورٹ نہیں آئی کہ بیف نہیں تھا، وہ میٹ تھا؟ تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات نہیں کہیں گے، چپی سادے ہوئے ہیں، خاموش ہیں۔ ارے آپ غور کرو، مجلس کیا کری پوچھنے والا، مجلس پہ تنقید کرنے والا، پرانے شہر کی گلیوں کا خاک چھانتے پھر رہے ہیں، دھول اڑاتے پھر رہے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا، یعقوب میمن کے پھانسی پر بیان دینے کی تم میں جرت ہے؟ کیا بول سکتے؟ کچھ کہہ سکتے؟ کیا بتاؤ؟ کیا دادری گئے تھے اخلاق کے گھر پہ پرسا دینے جو یہاں تک آ رہے ہیں؟ ارے دادری کو بھی سب سے پہلے پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی تھے، جو سب سے پہلے دادری پہنچے۔ ان کا دادری جانا تھا کہ ہندوستان کے سارے سیاستدانوں کی لائن لگ گئی۔ کیا غلط ہے؟ بتائیے کیا غلط ہے؟ پھر آج ہم سے سوال کرتے ہیں، مجلس کیا کری؟ ارے 65 برس سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے آج پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کیا کری؟ مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کیا کری؟ مسلمانوں کی حق طلبی کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کیا کری؟ مسلمانوں کو روزگار سے محروم رکھنے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری؟ بابری مسجد کا تالا کھولنے والی مجلس سے پوچھ رہی ہے مجلس کیا کری؟ بابری مسجد کے ممبر کی جگہ مورتیوں کو بٹھانے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری؟ احمد آباد کو جلانے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری؟
بھیونڈی میں ہماری عزتوں کو لوٹنے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری، روڈ قلعہ میں ہمارے بستیوں کو جلانے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری، اجمیر میں فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے ہم کو تباہ کرنے والے پوچھ رہے ہیں مجلس کیا کری۔ ارے ہندوستان میں 50,000 سے زائد فساد کرنے والے وہ ظالم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کیا کری۔ ارے بے شرمی بے حیائی کی حد ہوتی ہے، انہوں نے اس حد کو بھی پار کر دیا۔ آج ہم سے سوال، ارے آج مجلس صرف حیدرآباد میں نہیں، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی مجلس آگے بڑھ کے گئی۔ گجرات کے ہمارے بھائیوں نے آواز دی تو مجلس 21 لاکھ روپیہ لے کر گجرات بھی گئی تھی۔ مجلس نے بمبئی میں جب فسادات ہوئے تو 26 لاکھ روپیہ لے کر بمبئی بھی گئے تھے۔ مجلس کو جب جب جہاں جہاں سے آواز آتی ہے مجلس جاتی ہے۔ آسام میں طوفان آیا جبھی بھی گئی، اتراکھنڈ میں طوفان آیا تو گئی، آسام میں فسادات ہوئے تب بھی مجلس گئی۔ ارے مجلس کہاں نہیں گئی، یہاں تو ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کے مجلس گئی اور کام کری۔ تم نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا مقدمہ لڑنے کے لیے حیدرآباد کی عوام کی طرف سے 50 لاکھ سے زائد کا پیسہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو مجلس نے دیا ہے۔ کیا نہیں دیے؟ ارے آج مجلس پہ سوال، ارے تم پہلے میرے سوالات کا جواب دو، جتنے سوالات میں کرا ہوں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے تو برا دکھتا ہے۔ 15 برس سے مہاراشٹرا میں کس کا اقتدار؟ 2% سرکاری ملازمین، 70% انڈر ٹرائل مسلمان۔ محمود الرحمان کمیٹی کو دیکھیے، اوقافی جائیدادوں کی تباہی۔ اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے مجلس کیا کری تو آج سے 8 دن پہلے مجلس کے مہاراشٹرا کے رکن اسمبلی نے اورنگ آباد کے آگے 100 کروڑ کی اوقافی جائیداد پر جو قبضہ کر کے بیٹھا تھا، رکن اسمبلی اور مجلس کے کارپوریٹرز اور مجلس کے کارکنوں نے جا کر اس قبضے کو واپس لیا، مسلم وقف بورڈ کا بورڈ لگایا، فینسنگ تھی توڑ دیا، اور خاصرا پانی اور لینڈ ریکارڈز میں مسلم وقف بورڈ کا نام اندراج کروایا، اور کیویٹ ڈال کے کوئی آرڈر نہ ملے اس قبضے دار کو ویسی کوشش کی۔ یہ مجلس کر رہی ہے۔ پوچھتے مجلس کیا کر رہی ہے؟ کیا نہیں کری مجلس؟ ارے آج مجلس بری دکھتی ہے یا اکبر الدین اویسی برا دکھتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں مجھ سے نفرت کرنے والوں سے کہ میں اکبر الدین اویسی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ جتنا اس ملک پر نریندر مودی یا پروین توگاڑیا یا سبرمنیم سوامی کا حق ہے، اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا، اسد الدین اویسی کا، احمد پاشا قادری کا بھی ہے۔ یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میں نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اس ملک کے حسن میں 4 چاند لگائے ہیں۔ ارے وہ میں، میرے آبا و اجداد، میری اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی دی، تو لال قلعہ کی مضبوط فصیل دی، تو قطب مینار کی بلندی دی، یہ 4 مینار دیا، قلعہ گولکنڈہ دیا۔ ایک لمبی فہرست ہے مجھ سے سوال کرنے والوں کہ مسلمانوں نے کیا کیا؟ ارے ہندوستان کا پرچم جس لال قلعے پر ہر آزادی کے وقت ہمارا وزیر اعظم لہراتا ہے، وہ لال قلعے کو بنانے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کو نہ بھولو، ہم نے دیا ہے اس ملک کو۔ جس طریقے سے زبان درازی ہو رہی ہے،
تو کیا ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں؟ جو چاہے بولیں گے، جو چاہے بول رہے ہیں تو خاموش بیٹھ جانا کیا بھائی؟ ایک تو ہے نا بولنے والا، بولنے دو۔ ہمارے پرائم منسٹر سوچھ بھارت پروگرام نکالے نا، پورا ہندوستان جھاڑو کے کٹوں میں تھا۔ فلم ایکٹر جھاڑو کا کٹا، سرمایہ دار جھاڑو کا کٹا، امبانی کے ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا، اڈانی کے ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا، ہر ایک کے ہاتھ میں جھاڑو کے کٹے تھے۔ سوچھ بھارت، سوچھ بھارت، ارے بھارت بہت اچھا ہے۔ میں کہوں گا نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان، تو جس سوچ سے تعلق رکھتا ہے، تو جس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے، تو جس تنظیم RSS سے تعلق رکھتا ہے، تو جس ہندو راشٹر کا خواب دیکھتا ہے، ان تنظیموں سے وابستہ ہے، یہ تنظیمیں، یہ سوچ ہی سب سے بڑی ہندوستان کی گندگی ہے، غلاظت ہے۔ RSS کی سوچ گندی ہے، وشو ہندو پریشد کی سوچ کچرا ہے، اور آج نکلے ہیں گنگا کو صاف کرنے۔ ارے میں کہوں گا کہ ہاں گنگا کو صاف کرنا ہے، بہت گندی ہو گئی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر اللہ گنگا کو زبان دے گا تو گنگا بھی بولے گی کہ میں بہت اچھی ہوں ان لوگوں کی سوچ سے، ان لوگوں کی سوچ۔ اور یہ بات ہم بولتے ہیں تو برا دکھتا ہے۔ اب نہیں معلوم کتنے لکھ رہے ہوں گے، لکھ لو، مگر آپ سے بھی بولوں گا بھائی، ارے ہم زندہ رہو یا نہ رہو، ہم باہر رہو یا جیل میں رہو، کبھی اپنے ہمتوں کو ٹوٹنے نہ دو۔ اکبر اویسی جیل میں گیا، اسد صاحب جیل میں گئے، حیدرآباد میں لوگ پریشان۔ مجھے سن کے حیرت ہوئی، ارے ہماری طاقت تو آپ ہے نا بھائی، ارے اکبر اویسی کی طاقت آپ ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی جانثاری ہے، آپ کی قربانی ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ کمزور پڑ گئے تو پھر میرے پاس کیا ہمت رہے گی میرے بھائی؟ لوگ یہ بولنا غلطی ہوئی اکبر کو پکڑ کے، وہ ایک تھا سنبھال سکتے تھے، اب یہ 1 لاکھ اکبر کو ہم نہیں سنبھال سکتے، ایسی طاقت بتائیں گے نا؟ خالی ہے نعرے نہ لگاؤ، خالی چیخو نہیں، عمل کر کے بتاؤ۔ میں تمہاری جان نہیں مانگ رہا ہوں، تمہارا مال نہیں مانگ رہا ہوں، تمہاری قربانی نہیں، میں صرف تمہارا اتحاد مانگ رہا ہوں۔ تم اتحاد دے دو، میں ان کی گندی سوچ کو اپنے تقریر کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ ان کی جو سوچ ہے نا، وہ کسی سے نہیں، صرف اکبر اویسی کی زبان سے ہی صاف ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے وہ کام بھی ہم۔ کیا ڈرے، کیا گھبرائے؟ ارے گولیاں لگے پھر اڑ گئے، دواخانے میں تھے پھر اڑ گئے۔ لوگ بولے اکبر اویسی بچ تو گیا، تقریر نہیں کر سکے گا، الحمدللہ وہ گولیاں ایسی لگی کہ اور طاقت آ گئی اور لمبی ہو گئی۔ جیل میں گئے تو لوگ بولے اب تقریر نہیں کرے گا، اکبر اویسی اب ڈر گیا۔ کیا ڈر گیا بھائی؟ جو بولنا تھا بول رہا ہوں، برابر بول رہا ہوں، الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سے اچھا بول رہا ہوں، اب پکڑ میں نہیں آ رہا ہوں۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس قاتلوں کو قاتل بولنے والی جماعت ہے، مجلس ظالموں کو ظالم بولنے والی جماعت ہے، مجلس شیطانوں کو شیطان بولنے والی جماعت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا شیطان کون ہے؟ سمجھ گئے نا؟ شیطان بولا نا،
مقدمہ ہوا تو رکا کیا؟ ظالم کون ہے معلوم ہے نا؟ معلوم ہے نا؟ بول رہا ہوں نا۔ کیا بہار میں مقدمہ ہو گیا رک گیا؟ کیا وہاں مقدمہ ہو گیا رک گیا؟ کیا ادھر جیل میں ڈال دیے رک گئے؟ نہیں، یہ قیادت ایسی مضبوط قیادت ہے، یہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کا خون ہے، سالار ملت کا خون ہے۔ ارے یہ مقدمے، یہ جیل کیا، اگر تخت دار پہ بھی لٹکنا پڑے تو یہ گردن پھانسی پہ لٹک جائے گی، لیکن خدا کی قسم جھکی ہوئی نہیں رہے گی۔ تم جیل میں ڈال کر ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اے اکبر الدین اویسی کے دشمنوں، اکبر اویسی کی تقریر کو ناپسند کرنے والوں، اکبر الدین اویسی آج کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہندو اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے، ایک سکھ اپنے سر پہ پگڑی باندھ سکتا ہے، تو خدا کی قسم اس ہندوستان میں کوئی ہم مسلمانوں کو اپنے چہرے پہ داڑھی پالنے اور سر پہ ٹوپی پہننے سے روک نہیں سکتا۔ اور ہر داڑھی والا ٹوپی والا آئیسس کا یا آئی ایس آئی کا یا لشکر کا ایجنٹ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے سنت پر عمل کر رہا ہے، اپنے چہرے کو پال۔ میں یہاں کھڑے چہرے پہ داڑھی رکھنے والے، سروں پہ ٹوپی رکھنے والوں سے کہوں گا کہ مجھ جیسے گنہگار کو تم جیسوں سے ہمت ملتی ہے، نیک جذبہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ انشاءاللہ کل کو اکبر الدین اویسی بھی اپنے چہرے کو پالے گا، سر پہ ٹوپی پہنے گا، لیکن تم کو چہرے کے پالنے پر، ٹوپی پہننے پر کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا صدر بھی چہرہ پالتا ہے، اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے، اور ایوان پارلیمنٹ میں تنہا کھڑے رہ کے تمہارے حق کے لیے لڑتا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین پر چند لچے لفنگے آوارہ شام ہوتے ہی بند کمروں میں شراب نوش فرمانے والے، جوؤں کے اڈوں پہ بیٹھنے والے، فاحشہ عورتوں کو بغلوں میں تھامے گھومنے والوں کے باتوں پہ میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی شریف زادہ ہوتا، اگر کوئی شریف زادہ ہوتا، حلال زندگی گزارنے والا ہوتا، کوئی نیک ہوتا، کوئی ماں باپ کا اطاعت گزار ہوتا، یا پھر کوئی اچھا نیک نفس والا ہوتا، تو برابر اکبر الدین اویسی اس پر تبصرہ کرتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ مگر یہ ضرور ہے کہ میں مسلمانوں کا رہنما ہوں، مسلمان مجھ سے امید وابستہ کرو، مسلمان مجھے ایک آس لگائے دیکھتے ہیں، مسلمان مجھے سنگ پریوار سے لڑنے والا مجاہد سمجھتے ہیں، تو میرا فرض ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے گنہگاروں کو نیک راستے پر لا دے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اور کچھ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ایسی ہدایت دے کہ وہ آئندہ کبھی اپنے ذاتی انا اور دنیاوی اقتدار کے لیے اپنے گھروں کی عزتوں کو بازاروں میں نہ لائیں۔ تم کو جھگڑا تھا، تم لڑ لینا تھا، تم کو اختلاف تھا، تم آ جانا تھا،
ارے لعنت ہے ایسے اقتدار کی لالچ جو اپنے گھر کے بیوی کو بازاروں پہ لانے پہ مجبور کر دے. نہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت. میرے بھائی، آج مجھے یاد آتا ہے سالار ملت کا وہ جملہ، ہم پہ تنقید کرنے والوں، مجلس پہ تنقید کرنے والوں، مجلس کیا کری پوچھنے والا، مجلس کبھی گاندھی بھون نہیں گئی، اسی اندرا گاندھی کو دارالسلام آنا پڑا. اسد الدین اویسی، اکبر اویسی بھی گاندھی بھون نہیں گئے. ان لوگوں کو ہماری چوکٹ کی دھول چاٹنے کے لیے بار بار آنا پڑا. اور میری پیشن گوئی کو لکھ لو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پھر یہ گاندھی خاندان دارالسلام کی چوکٹ کی دھول چاٹنے پر مجبور ہوگا انشاءاللہ. مجلس اتحاد المسلمین کمزوروں کی جماعت نہیں ہے، مجلس مضبوط استحکام والی جماعت ہے. اور آج مجلس کیا کری پوچھتے ہیں، کیا نہیں کرے، کیا نہیں کرے میرے بھائی. 800 اقلیتی امپلائیز کا کیبنٹ میں اپروول، مجلس کا کارنامہ. انیس الغربہ انڈومنٹ سے وقف بورڈ کے حوالے، مجلس کا کارنامہ. انیس الغربہ کے لیے 4000 گز زمین پی ڈبلیو ڈی کی جو جیو آیا ہے آج سے 15 دن پہلے، مجلس کا کارنامہ. پرانے شہر میں غریبوں کے دفن کے لیے 60 ایکڑ اراضی فقیر ملا کی درگاہ کی ملی، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. 650 کروڑ روپیہ پانی کا لیک کا بقائے جات کی معافی، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. اسکالرشپ اوورسیز، بچے باہر ماسٹرز پڑھنے جا رہے ہیں، پورے پیسے، ٹکٹ کے پیسے، ہاسٹل کے پیسے، سیمسٹر کی فیس حکومت دیتی ہے، مجلس کا کارنامہ. شادی مبارک اسکیم، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. گرین چینل سے اقلیتی بجٹ کا ریلیز، مجلس کا کارنامہ. عید کے بعد دوسرے دن بھی چھٹی، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. تیلگو پاسنگ مارکس 35 اس کو 20 کر دیے، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. کانسٹیبلز کے بھرتی کا امتحان اردو میں، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. پورے سرکاری ملازمت کے تقررات کا ہونے والا امتحان اردو میں، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. آن پار ود SC and STs، مائنورٹیز کو بھی بینیفٹس، کس کا کارنامہ؟ مجلس کا کارنامہ. مطلب کیا SC STs آن پار؟ آپ نہیں سمجھے ہوں گے. SC ST کے لیے پاسنگ مارکس کم ہوتے. ایک مثال دے رہا ہوں، سب کے لیے 50 اگر پاسنگ مارک ہے تو SC ST کے لیے 30 پاسنگ مارک ہوتی. اب کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ سب کے لیے 50 رہے گی، SC ST اور مسلمان کا پاسنگ مارک 30 رہے گا. یہ کام SC ST گروپ 1 کا امتحان 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 40 برس تک لکھ سکتا ہے، اور دوسرے نہیں 30 یا 35 میں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان 40 برس تک سرکاری ملازمت کے لیے امتحان لکھ سکے گا. یہ کارنامہ نہیں ہے؟ ارے آپ بتاؤ اور کیا کیا بولوں. یہ اسرا دوا خانہ 1400 بستر کا دوا خانہ، کیا کارنامہ نہیں؟ 800 روپے میں نارمل ڈیلیوری، کیا کارنامہ نہیں؟ سیزیرین 1200 روپے میں، کیا کارنامہ نہیں؟ ڈائلسس 500 روپے میں، کیا کارنامہ نہیں؟ 500 روپے میں سٹی سکین، کیا کارنامہ نہیں؟ آپ انجیو پلاسٹی کرا لیجئے 25,000 میں، انجیو گرام 5,000 روپے میں، کیا یہ کارنامہ نہیں؟ MRI 3,400 روپے میں، کیا یہ کارنامہ نہیں؟ وینٹیلیٹر چارجز دوسرے دواخانے میں دن کو 50,000، ہمارے پاس کتنے بھائی؟ 4,500 روپے. کیا یہ کارنامہ نہیں؟ دارالسلام کو آ کر دیکھو،
مسلمانوں کی عظمت کی نشانی بن کر کھڑا ہے. کیسی دکھ رہی ہے عمارت؟ کیا کارنامہ نہیں؟ 100 کروڑ سے اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں کینسر ریسرچ سینٹر کا قیام 100 کروڑ روپیہ سے. کیا معمولی بات؟ ٹولی چوکی حکیم پیٹ میں اعلان کر رہا ہوں آپ سے، آئندہ 5 برس میں 250 بستر کا دواخانہ اس حصے کے مسلمان غریبوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. تالاب کٹے میں ہیلتھ سینٹر 25 بستر کا دواخانہ، حسن نگر میں 24 بستر کا دواخانہ، بلہ گڑے میں جونیئر و ڈگری کالج وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر 1 لاکھ اسکوائر فٹ 15.5 کروڑ روپے کی عمارت زیر تعمیر ہے. نرخی پھول باغ میں اسکول 5.5 کروڑ روپے کی عمارت. ارے آؤ نا میرے بھائی، میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آئیے آ کر دیکھیے اس اسکول کو. نہیں دیکھ سکتے تو کل صبح جاؤ، نیچے اترو یہاں سے، نشے من نگر تالاب کٹے میں جاؤ، 7 منزلہ اسکول کی بلڈنگ دیکھو. غریب سے غریب بچہ فری تعلیم حاصل کر رہا ہے. قریب 1500 بچے نشے من نگر کے اسکول میں ہے، جا کر دیکھو. کیا یہ کام نہیں؟ جمال کالونی ریاست نگر میں اسکول 750 بچے پڑھ رہے ہیں. امبر پیٹ میں اسکول 1300 بچے پڑھ رہے ہیں. حافظ بابا نگر جاؤ، 7 منزلہ عمارت 40,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، اس میں ایک مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے. وہ بلڈنگ بننے کے بعد وہ مدرسہ اس بلڈنگ میں آ رہا ہے. ارے آج نہ صرف یہاں، مالیگاؤں مہاراشٹرا میں 1.5 ایکڑ زمین خریدی میں نے، وہاں پر بھی اسکول بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے. ناندیڑ میں 1.5 ایکڑ زمین خریدی، وہاں پر بھی ہیلتھ سینٹر دواخانہ چل رہا ہے. ناندیڑ میں تو چھوٹے چھوٹے 8 پلے اسکول چل رہے ہیں، جہاں پہ قریب 750 بچوں کو فری تعلیم کا انتظام دیا گیا. بھیونڈی میں زمین خریدی میں نے، وہاں پر بھی اسکول. ارے مجلس جہاں جہاں جائے گی، جہاں جہاں جائے گی، اتحاد کو پیدا کرے گی، مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو نکالے گی، مایوسی کو دور کرے گی، اور تعلیم کی طاقت کے ذریعے ان کے زندگیوں میں ایک نئے انقلاب کو برپا کرے گی. یہ مجلس ہے. پھر بولتے مجلس کیا کری؟ ارے بابا شرف الدین صاحب پہاڑی کی 50 ایکڑ کون لائے؟ ایل بی نگر میں 30 ایکڑ کون لائے؟ مجلس نہیں لائی. ارے میں اگر بولنے لگوں تو رات گزر جائے گی. مجلس کیا کری؟ آج بولتے کیا کری؟ ارے بھائی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہائی ٹیک سٹی میں بھی دن کا اتنا کاروبار نہیں ہوگا، دن کا اتنا کاروبار، اتنی ریونیو ہائی ٹیک سٹی میں بھی جنریٹ نہیں ہوتی ہوگی جتنا روزانہ کا کاروبار 4 مینار سے لے کے 78 گدی تک ہوتا ہے. کیا غلط ہے بھائی؟ کیا مظفر صاحب، کیا پاشا قادری صاحب، کم از کم دن کو 50 کروڑ کا تو کاروبار ہوتا ہوگا نا؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو مکرم صاحب. چھوٹے چھوٹے بنڈیاں والے، ڈبے والے کاروبار کر رہے ہیں یا نہیں؟ کپڑے والے کر رہے یا نہیں؟ سونے چاندی والے کر رہے یا نہیں؟ پھر بولتے پرانا شہر پسماندہ ہے، پرانا شہر پچھڑا ہوا ہے. ارے پرانا شہر بڑا خاموش ہے، جو کرنا ہے کر دیتا ہے، کرنے کے بعد پتا چلتا ہے دنیا کو. ارے ایک ایک ملگی کتنے میں لال بازار میں؟ ایک ایک ڈبہ کتنے میں؟ کروڑوں میں، لاکھوں میں، 20-20 30-30 لاکھ میں ڈبہ جاتا ہے. مجھے بھی معلوم ہے بھائی. چندرائن گٹے کا ہوں تو کیا 4 مینار کی خبر نہیں رہتی؟ سب رہتی ہے. کیسا ہے آپ بتائیے. آج بولتے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے.
یہاں پہ وہ ہے یہ ہے. ارے کیا نہیں ہے؟ میرے حلقے میں پانی کی ٹانکی آتی، مغل پورے میں پانی کی ٹانکی، بال سٹی کھیت میں نئی ٹانکی، ٹولی چوکی میں ہے فلائی اوور، وہاں پہ نئے پانی کی ٹانکیاں، سب اسٹیشنز ہیں، خلوت میں سب اسٹیشن ہے، کیا نہیں ہے؟ اور بھی سب اسٹیشنز ہیں. میرے ایریے میں ہے 133/31 کا ایک سب اسٹیشن آ رہا ہے چندران گٹے میں، جو پورے پرانے شہر کو انٹرپٹڈ پاور سپلائی کر سکتا ہے. کرشنا فیز 1 فیز 2 فیز 3 کہاں سے جاری لائن بھائی؟ پرانے شہر سے جاری نا. نئے شہر کو اگر پرانے شہر سوکھا رہا تو نیا شہر بھی سوکھ جاتا. نہیں ہے. پھر بولتے کیا کریں؟ چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ آنا ہے، انشاءاللہ مجلس لائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنڈی والے، ٹھیلا بنڈی والے، چھوٹے کاروبار والوں کا روزگار چھین لیں اور چار مینار کو صاف کر دیں، روڈ اچھی کر دیں. نہیں، وہاں پہ روڈ بھی اچھی ہوگی، چار مینار کا بھی تحفظ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بنڈیاں والے، ٹھیلے والے، ہاتھوں پہ کاروبار کرنے والوں کو بھی متبادل روزگار کا انتظام ہوگا. ہم وہ کریں گے. یہاں پہ یہ کلاک ٹاور ہے، اس کلاک ٹاور کو بھی اچھا کرنا. کتنا خوبصورت کلاک ٹاور ہے، کیا یہ اچھا کرنا نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ بھی کریں گے. روڈ وائڈننگ کریں گے، پانی آئیں گے. 5 روپے میں کھانا دنیا میں ملتا؟ مجلس دینا. اب دیوانے پوچھ رہے ہیں کہ مجلس 60 پہ ٹھہرائی، میر کیسا بناتی؟ ارے دیوانوں، پہلے بھی 150 تھے تو ہمارے کتنے 43 تھے؟ 150 میں 43 ہی تھے نا. صحیح ہے نا بھائی؟ پھر 3 برس میر کس کا تھا؟ اس واسطے سالار کہتے تھے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے. وہ سیاست تم کیا سمجھ سکتے؟ ذرا مانجا سود دیے بھائی. اب آج مانجا زبردست سودے گیا نہیں گیا؟ بہترین ہو گیا نا. اب یہ میڈ ان چائنا کا یہ مانجا ہمارے مانجے کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ نہیں نا. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایسا جھکانا ہے اور کھینچنا ہے. کھینچنے میں تو زبردست ماہر فن ہے. جب سے میں کیسا کھینچا؟ اچھا کھینچا نا. اب آپ کو کھینچنا ہے، اچھا کھینچیں گے نا. ہاتھوں پیروں میں آنے والوں کو بھی کھینچ دینا، ہمارے زد میں آنے والوں کو مسل دینا، مجلس کے پرچم کو جھکنے نہیں دینا. اس ہرے جھنڈے کی عظمت کو بدنام ہونے نہیں دینا. اس ہرے جھنڈے کی عظمت تمہارے ہاتھ ہے. حیدرآباد کی شان و شوکت تمہارے ہاتھ ہے. ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب باقی دیکھا جائے گا. ایک 7-8 دن کی دولیالی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ تم اور ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ دیکھ لیں گے. مجلس کسی کو چھیڑتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم حالات کہتے تھے کہ اگر ہم کو کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں، ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ اتنے گولیاں کھائے بعد اب موت کا تو ڈر ہی نہیں. جیل وہ بھی ڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ میرے بھائیوں کی شان متاثر نہ ہو. کھڑا ہے، آپ کی شان کے لیے کھڑا ہے. آپ کی عظمت، آپ کے وقار کے لیے. آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی طاقت، آپ کا اتحاد مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے. مجلس کو کامیاب کرے. پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے اور ذرا زوردار نعرہ ہونا بھائی. یہ چار مینار ہے، سالار کا چار مینار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہماری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.